بی بی فاطمہ نے حق مانگا، ابو بکر نے نہیں دیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور میراث کا مطالبہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ اس پر راضی ہو گئیں، اور اس بات کا اقرار اہل تشیع خود بھی کرتے ہیں۔ ان کی کتاب محجاج السالکین میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ حدیث سنائی تو حضرت فاطمہ راضی ہو گئیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی تھیں۔ اور اس کے علاوہ اہل تشیع کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ حق بنتا ہی نہیں تھا۔ محمد یعقوب کلینی کتاب کے مصنف ہیں، اصول کافی صفحہ 16 پر، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ حدیث میں ہے، بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نہیں وارث بناتے کسی کو دراہم کا نہ دنانیر کا، وہ وارث بناتے ہیں علم احادیث کا۔ اور یہ اہل تشیع کے گمان کے مطابق اس حدیث کی تصدیق امام مہدی نے فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ امام عبداللہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، تو آپ کو حدیث بھی سنا دیتے ہیں۔ اہل تشیع کی یہی کتاب اصول کافی، جس کے مصنف محمد یعقوب کلینی ہیں، وہ صفحہ 17 پر لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نہیں وارث بناتے کسی کو دراہم کا دنانیر کا، لیکن علم کا، اور جس نے علم لے لیا اس نے بہت زیادہ لے لیا۔ اور اس کے باوجود اگر پھر کوئی اعتراض کرے اہل تشیع میں سے کہ یہاں پر دراہم اور دنانیر کی وراثت کی نفی ہے، مکان اور زمین کی وراثت کی نفی نہیں ہے، تو اہل تشیع کی ہی کتاب ہے احتجاج طبرسی، اس کے صفحہ 64 پر ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور ہم انبیاء کا گروہ نہیں وارث بناتا کسی کو سونے کا، نہ چاندی کا، نہ مکان کا، نہ زمین کا۔ یہ اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے آپ کو حوالے دیے ہیں۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ اہل تشیع کے نزدیک بھی بی بی فاطمہ کا وہ حق بنتا ہی نہیں تھا، اور یہ بات بھی اہل تشیع کی کتاب سے ہی ثابت ہے کہ بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض نہیں تھیں۔ باقی کچھ لوگ اہل تشیع میں سے قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں پڑھتے ہیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب اور وورث سلیمان، اور اس سے انبیاء کی وراثت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے وراثت علمی مراد ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ اور اہل تشیع اس بات کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں کہ بی بی فاطمہ اس بات پر حضرت ابو بکر سے ناراض تھیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب سے ثابت کر دیا کہ بی بی فاطمہ اس پر راضی ہو گئیں۔ جب حضرت ابو بکر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وہ اس پر راضی ہو گئیں۔ اگر پھر بھی اس بات پر اصرار کریں تو اس بات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اہل تشیع کی اپنی کتاب جلال العیون کے صفحہ 151 پر ہے کہ کسی شقی نے، کسی بدبخت نے بی بی فاطمہ کو کہا کہ امام علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کے خواستگار ہیں، تو بی بی فاطمہ حضرت حسن، حضرت حسین اور ام کلثوم کو لے کر بغیر اجازت ناراض ہو کر گھر سے چلی گئیں۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ ناراضگی کا کہا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، تو اس ناراضگی کا کیا؟ یہاں پر بھی تو وہ ناراض ہوئی ہیں حضرت علی سے، اور وہ ناراضگی یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق والی ہے وہ تو اہل تشیع کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے، یعنی حضرت فاطمہ راضی ہو گئی تھی، جبکہ یہ والی جو ناراضگی ہے یہ اہل تشیع کے نزدیک مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ حضرت علی سے ناراض ہو کر گھر سے بغیر اجازت چلی گئی تھیں۔